السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سچی اور دلچسپ کہانی۔ ہم وہاں گونپور میں تھی، وہاں سے اٹھ کر ہم یہاں منتقل ہوئے تھے۔ یہاں ہم جس گھر میں منتقل ہوئے تھے، یہ گھر ہمیں تھوڑا سستا ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے بارے میں مختلف افواہیں اڑی ہوئی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ان میں جنات کا سایہ ہے۔ لوگ یہاں رہنے سے ڈرتے تھے، اور ہم تقریباً 5ویں فیملی تھے جو پچھلے 12 سالوں میں یہاں آ کر منتقل ہوئی تھی۔ کوئی ایک آدمی یہ بات کہتا تو ہم لوگ یقین نہ کرتے، بلکہ یہاں جو بھی آیا وہ یہی کہتا، اور آنے والے چونکے ہم سے پہلے 4 گھر ہو چکے تھے۔ آس پڑوس کے لوگ بھی کچھ ایسا ہی کہتے تھے، اس لیے ہم کو یہ پتا تھا کہ یہ جگہ ایسی ہے، مگر ہم لوگوں کو مجبوری میں یہ خریدنی پڑی کیونکہ ہم کو سستی مل رہی تھی۔ ہم لوگ مقروض تھے، ہمیں اپنا قرض ادا کرنا تھا، اس لیے ہم نے اپنا پہلا گھر کچھ مہنگے داموں بیچ دیا۔ اس میں سے اپنا قرض ادا کیا اور باقی جو رقم بچی تھی یہ گھر لے لیا، کیونکہ ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ کی بھی ضرورت تھی۔ میں خود حافظ قرآن تھی، میرے شوہر بھی عالم دین تھے۔ پہلے 2 دنوں میں ہم نے اپنے گھر کا سامان یہاں منتقل کیا، اور تیسرے دن ہم یہاں خود رہنے کے لیے آئے۔ جس دن ہم لوگ رہنے کے لیے آئے، اس دن صبح سے لے کر رات کے 8 بجے تک ہم دونوں میاں بیوی نے پورے گھر میں چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پورا قرآن پاک ختم کیا اور گھر کے کونے کونے میں پھرے اور تلاوت کرتے رہے۔ ہماری آواز بھی اتنی بلند تھی کہ ہم ایک دوسرے کی آواز سن رہے تھے۔ جب ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر کے فارغ ہوئے تو اس وقت رات کے کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا، کیونکہ ہم گھر میں صرف 2 افراد تھے۔ تو میرے شوہر نے مجھے کہا 4 افراد کا کھانا بنانا۔ میں نے پوچھا باقی 2 افراد کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اندیکھے مہمان ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور 4 افراد کا کھانا بنا دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جس طرح ہم نے اپنا کھانا سجایا، ایسے ہی ساتھ ان کا کھانا بھی سجا دیا کہ وہ اندیکھی مخلوق بھی کھا لے۔ حیرت انگیز طور پر اس کھانے میں سے ایک نوالا بھی نہ لیا گیا، وہ بالکل ویسے ہی پڑا رہا۔ ہم جب کھانا کھا چکے اور میں برتن دھونے لگی تو میرے شوہر نے وہ کھانا اٹھایا اور ایک صاف کپڑا لیا اور اسے چھت پر بچھا کر کھانا اس پر رکھ دیا، اور مجھے کہا کہ آدھے گھنٹے بعد جا کر وہاں سے برتن اٹھا لینا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ وہ مسجد چلے گئے اور میں نے آدھے گھنٹے بعد جا کر برتن چھت سے اٹھا لیے۔ وہ برتن بالکل خالی تھے، بلکہ صاف تھے، یوں لگتا تھا دھلے ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر بعد میں نے محسوس ہوا کہ ہوا کی خوشبو صرف برتنوں سے نہیں بلکہ ہمارے پورے گھر سے آ رہی ہے۔ جب میرے شوہر نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے گھر میں کبھی کسی قسم کی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا ہے یا کوئی خوشبو مہکا رکھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ویلکم کیا گیا ہے جو ہمارے میزبانوں نے کیا ہے، جن کو ہم نے ابھی کھانا کھلایا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر بھی ان پر یقین نہ کیا، مگر میں دلی طور پر تھوڑا ڈر رہی تھی۔ پھر جس دن ہم نے کھانا کھلایا اس دن کے بعد ہمارے گھر میں ایک کالے رنگ کی بلی نظر آنے لگی۔ وہ ہر وقت گھر میں چھت پر یا صحن میں کہیں نہ کہیں بیٹھی رہتی، کبھی کمرے میں بیٹھی رہتی، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمارا پہرا دے رہی ہو، مگر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی ساتھ نہیں پیش آیا۔ ہم لوگ جب کھانا بناتے ہیں یا کوئی اچھی چیز بناتے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ بنا لیتے اور چھت پر رکھتے۔ اب ہمارے سامنے وہ بلی جا کر وہ کھانا کھا لیتی ہے۔ ہمیں تو اس بلی سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، البتہ جو لوگ ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے وہ لوگ اس بلی سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں ہے، اس میں کوئی خاص وجہ ہے، لیکن وہ لوگ بھی یہ بات نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ وہ بلی گھر کے کاموں میں ہماری مدد بھی کر دیتی تھی۔ اس دوران ہمارے ساتھ ایک اور عجیب کام ہوا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خریداری کرنے گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر ہمارا پرس کہیں کھو گیا جس میں رقم موجود تھی۔ ہم لوگ پریشان تھے اور گھر واپس آ گئے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پرس ہماری بلی نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ وہ پرس گھر رہ گیا تھا اور بلی نے اٹھا لیا ہے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے یہ پرس اپنی جیب میں ڈالا تھا اور یہ پرس کہیں راستے میں ہم سے کھویا ہے۔
خیر اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ واقعی ہماری کوئی بھی چیز کہیں بھی گئی ہوتی ہے تو وہ مجھے گھر سے مل جاتی ہے، جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہمارے گھر میں اندیکھی مخلوق رہتی ہے وہ در حقیقت ہماری محافظ بن چکی ہے، ہماری دوست بن چکی ہے۔ اسی دوران میرا ایک کزن ہمارے گھر آیا، وہ جدھر بھی جاتا تھا ہماری بلی اس کے پیچھے پیچھے جاتی۔ اسی دوران وہ کچن میں آیا کہ مجھے یہ وجہ بتا کہ جب وہ کچن میں داخل ہوا اور میرے قریب پہنچا تو بلی نے اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے اس پر اتنا بھیانک حملہ کیا کہ میری کوشش کے باوجود بھی وہ بلی اسے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آخر کار میرے اس کزن کو ہمارے گھر سے بھاگنا پڑا۔ وہ کافی حد تک زخمی ہو چکا تھا، مگر میرے چھڑانے کے باوجود بلی تب تک اس پر حملہ آور رہی جب تک وہ میرا کزن میرے گھر سے باہر نہ نکل گیا۔ خیر میرا کزن بلی کے حملے سے کافی زخمی ہو چکا تھا، اس کو ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ میں اور میرا شوہر اپنے کزن کی خبر لینے گئے تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ اب بھی اس بلی سے ڈرتا ہے، اکثر رات کو اٹھ کر کہنے لگتا ہے بلی آ گئی، بلی آ گئی۔ ہم لوگ بلی کے رویے سے پریشان تھے اور اسے گھر سے بھگانے کی کوشش کرنے لگے۔ گو کہ میرا شوہر مجھے کہتا تھا یہ ہماری مہمان ہے، لیکن اس کے اس عمل کے بعد میرا شوہر بھی اس کو گھر میں رکھنے کے حق میں نہیں رہا تھا۔ خیر ہم نے ان سے معذرت کی اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے بعد آنے لگے تو میرے کزن نے مجھے بلایا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ کہا میں اس سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب باقی سب باہر چلے گئے تو میرے اس زخمی کزن نے مجھے بتایا کہ میں اس دن تمہارے گھر میں تمہاری عزت لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، مگر شاید تمہاری اس بلی کو میرے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں کچن میں اور کچھ بھی کرنے نہیں آیا تھا، صرف وہاں پر تم کو چھیڑنے پہنچا تھا۔ اپنے کزن کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں حیران رہ گئی۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ جلدی سے جلدی گھر پہنچی۔ اگر اپنی اس بلی کو ڈھیر سارا پیار کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس دن کے بعد بلی نے ہماری دی گئی خوراک کھانا چھوڑ دی ہے۔ ہمارے ساتھ اس کا پہلے جیسا رویہ نہیں رہا، البتہ اب بھی ہمارے گھر میں وہ محافظوں کی طرح پھرتی ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ آتا ہے تو اس کو وہ گھورتی ہے۔ اب اس بلی کو دیکھ کر مجھے ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ ہمارے ساتھ پہلے جیسا لاڈ نہیں کرتی۔ میرا شوہر مجھ سے پوچھتا رہا تھا کہ تم اب بلی کو پہلے سے زیادہ مانوس ہوتی جا رہی ہو۔ اس بلی نے تمہارے کزن پر حملہ کیا، لیکن میں نے اپنے شوہر کو حقیقت نہیں بتائی۔ البتہ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اب مجھے یہ پہلے سے زیادہ پیاری لگنے لگی ہے۔ یہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے اور اس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمام تر جنات شریر نہیں ہوتے، کچھ جنات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ان کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے رویے کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ انسانوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ میرے سے اس بلی کے ساتھ جو بھی رویہ اپنایا گیا وہ غلط فہمی کی وجہ سے اپنایا گیا، لیکن اب میں اپنی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کو پہلے جیسا نہیں کر پائی۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا جانور ہو جس کے متعلق آپ کو ایسا شبہ ہو تو آپ اس کی حفاظت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کا خیال رکھیں، نہ کہ اس کو اذیت دیں۔ میری وجہ سے میری بلی کو تکلیف پہنچی، اس کے باوجود وہ بلی اپنا فرض نبھا رہی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے گھر سے کوئی چیز گم نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی، ہم بلا خوف وہاں رہتے ہیں۔ لیکن اب وہ ہمارے ساتھ پہلے جیسی مانوس نہیں رہی، اب وہ ہمارے گھر کا کھانا تک نہیں کھاتی اور یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔